ہڈیوں کی عادت آن واحد میں نہیں چھڑتی، دلوں میں چور چھپے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے روز اول ہی کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا، قبلے کو بدلا کر یہود اور نصارہ اور ان منافقین کو مسترب کر دیا جو حضور علیہ السلام کی محبت اطاعت میں نہیں بلکہ عادتاً بیت المقدس کی طرف سجدہ کر رہے تھے۔ ان کے دل کے چور ظاہر ہو گئے، اعتراض ہونے لگے تو فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب۔ بیوقوف کہیں گے مسلمانوں کے قبلے پر تھے، کس بات نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا؟ تم کہہ دو مشرق مغرب تو اللہ ہی کا ہے، یعنی جب ہر سمت اسی کی ہے تو اس سمت کو چھوڑ کر دوسرے سمت منہ کرنے پر اعتراض کرنا سراسر حماقت ہے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا بات قبلے کی نہیں، بات تو ضد بحث کی ہے، حالانکہ آپ اس طرح جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ توریت میں آپ کی ایک نشانی بتائی گئی تھی، آپ دو قبلے کی طرف ایک بعد دیگرے رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر! گویا قبلہ کا بدلا جانا آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو ظاہر ہوئی، مگر ضد کا یہ عالم ہے کہ آپ اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں لے آئیں تو آپ کے قبلے کو نہ مانیں گے۔ قبلہ تبدیل کیا، حکمت تو معلوم ہو گئی، تو دوسری حکمت جس کی پہلی حکمت فرا ہے نہایت ہی اہم اور قابل توجہ ہے۔ انسان کو یہ گوارا نہیں کہ جو چیز اس کی قومیت، مذہب بلکہ اس کے وجود کی بنیاد، علامت، نشانی ہو، اس سے اس کو جدا کر کے اس کی بنیادیں ہلا دیں۔ سارے عالم میں فساد اسی جذبہ قومیت کی وجہ سے ہے۔ اپنے قومی آثار میں سے ادنا چیز بھی کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مگر جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو ساری بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اگر کسی محبت کرنے والے نے محبوب کی خاطر اپنی محبوب چیزوں کو نہ چھوڑا، اس نے محبت کرنی نہ جانی، محبوب کی قدر نہ پہچانی، تو اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر کے عاشقوں کے دل کی ایک کیفیت دکھانا چاہتا ہے۔ کس نے محبوب علیہ السلام کی خاطر برسوں کے قبلے کو چھوڑ کر اس کو قبلہ بنایا جس کو محبوب نے قبلہ بنایا ہے؟ اللہ اکبر! کس کی نظر محبوب پر رہی، کس کی نظر قبلے پر رہی؟ کامیاب ہوا جس کی نظر محبوب پر رہی، نامراد ہوا جس کی نظر قبلے پر رہی۔ سنیے، راز محبت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، راز محبت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر آپ تھے وہ ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ یہ دیکھیں کون آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، یعنی کون آپ کی اطاعت میں بیت المقدس کی طرف سجدہ کرتا ہے، کون آپ کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! مدینہ منورہ سے بیت المقدس شمال کی طرف ہے اور بیت اللہ جنوب کی طرف، شمال سے الٹے پاؤں پھرنے والا جنوب ہی کی طرف جائے گا، یعنی بیت المقدس سے منہ پھیرنے اور آپ کی اطاعت نہ کرنے والا بیت اللہ ہی کی طرف جائے گا۔ مگر اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر نہ رکھی جائے اور صرف قبلے کی طرف نظر رکھی جائے۔ اصل مقصود حضور علیہ السلام کی اطاعت پیروی ہے۔ بیت اللہ اس لیے قبلہ ٹھہرا کہ آپ کا منظور نظر تھا۔ ہم اس فکر میں ہیں جب حضور علیہ السلام سامنے ہوں تو رخ آپ کی طرف کریں یا قبلے کی طرف، دعا کے لیے آپ کی طرف اٹھائیں یا قبلے کی طرف۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو آیت کریمہ اور حدیث پاک میں پتہ یہ چلتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ سنیں، ابن خزیمہ بن ثابت سے روایت ہے، ان کے چچا حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خواب عرض کیا، آپ لیٹ گئے اور فرمایا اپنا خواب سچا کر لو، بولو سبحان اللہ۔
چنانچہ انہوں نے آپ کی مبارک پیشانی پر سجدہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم کا نقش پا سجدگاہ بن سکتا ہے تو حضور علیہ السلام کی مبارک پیشانی سجدگاہ کیوں نہیں بن سکتی؟ حضرت ابو قزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام قبلہ محبت ہیں، اللہ نے آپ کو قبلہ بنایا۔ سنیے قرآن کہتا ہے قل ان کان آباءکم و ابناءکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ سنیں، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز رشتہ دار، تمہاری جمع پونچی، تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تم کو کھٹکا لگا رہتا ہے، تمہارے من بھاتے مکانات، یہ سب تم کو اللہ اور رسول اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو، بے شک اللہ سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت کریمہ میں اس کو سرکش کہا گیا ہے جو آپ سے منہ پھیرتا ہے، کیونکہ منہ پھیرنا محبت اور آداب کے خلاف ہے۔ آیت میں حضور علیہ السلام سے کمال محبت اور ادب کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور حکم دینے والا وحدہ لا شریک لہ تھا۔ قرآن کہتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے نہ مانا۔ شیطان نے پیٹھ پھیر لی، مردود ازلی ٹھہرا، ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا۔ قرآن میں اس واقعے کا بار بار ذکر ہے، سورہ اعراف میں، سورہ اسراء میں، سورہ کہف میں، سورہ حجر میں۔ فرمایا کوئی فرشتہ نہ بچا، سبھی نے سجدہ کیا۔ قرآن میں ہے، سورہ حجر میں ترجمہ سنیں، وقت نہیں ہے۔ تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں، اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے۔ حضرت آدم علیہ السلام امین نور مصطفیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تعظیم و تکریم کے لیے سب فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا، سبھی نے سجدہ کیا۔ غالباً اسی وجہ سے حافظ ابن قیوم فرماتے ہیں اپنے اشعار میں، ترجمہ سنیں، پھر خبر انور کے سامنے اس طرح ادب سے کھڑے ہوں کہ ظاہر و باطن مکمل خشوع اور خضوع انکساری ہو۔ اور پھر دوسری اشعار میں آپ فرماتے ہیں قبر انور میں حضور زندہ ہیں، کلام فرماتے ہیں اور ان کی خدمت میں حاضری دینے والے سر جھکائے کھڑے رہیں۔ مسلمان مانگنے کے لیے تو ہر جگہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے مگر جھکتا اللہ ہی کے سامنے ہے۔ لیکن حافظ ابن قیوم کہہ رہے ہیں دربار رسول میں آنے والے بھی سر جھکائیں، جس نے ان کے آگے سر جھکایا حقیقت میں اس نے اللہ ہی کے آگے سر جھکایا۔ کیا فرماتے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کا سر جھکانا یہ اللہ کے حضور سر جھکانا تھا، اللہ کے حکم سے سر جھکایا گیا۔ ابلیس یہ راز محبت نہ سمجھ سکا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ اس نے اللہ کے آگے سر جھکانے سے انکار نہ کیا تھا، اس نے اللہ کے آگے سر جھکانے سے انکار نہ کیا تھا، اس نے اللہ کے محبوب کی تعظیم و تکریم سے انکار کیا تھا۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اس عظیم الشان واقعے کا ذکر صرف اور صرف بطور حکایت نہیں بلکہ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے محبوب کے آگے جھکنا ہے، کسی حالت میں اس سے رخ نہیں پھیرنا۔ بیت اللہ کو مسلمانوں کا مرکز توجہ بنایا گیا، حضور علیہ السلام کو اپنا منظور نظر بنایا، اپنے فرشتوں اور ایمان والوں کا مرکز نگاہ بنایا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا نصیب ہو جائے تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کو راضی کریں گے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا۔